السلام علیکم دوستوں، ہم اور آپ کس مٹی سے بنے ہیں؟ جب تمام انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں تو یہ رنگ اور مزاج کا اختلاف کیوں؟ آج ہم دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کو کس طرح کی مٹی سے بنایا گیا اور فرشتوں نے تخلیق آدم پر کیوں سوال اٹھایا۔ پچھلی قسط میں تخلیق کائنات سے لے کر جنات کے ہاتھوں زمین کی تباہی اور بربادی کو ہم نے دیکھا۔ جب جنات نے فساد کر کے زمین میں خون بہایا تو پھر زمین کو پھر سے آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا، ایک ایسا فیصلہ جس نے تمام فرشتوں کو حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہو گئے کیونکہ انہوں نے جنات کا حال تو دیکھا تھا کہ ایک وقت میں وہ بھی زمین میں خلیفہ تھے، اس پوری زمین کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن انہوں نے زمین میں ہر طرف خون بہایا اور اپنی سرکشی میں اس حد تک بڑھ گئے کہ آسمانوں میں جا کر فرشتوں کے راز چرانے لگے۔ جنات کی تخلیق، ان کے فسادات کی ساری کہانی آپ پچھلی قسط میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ماضی کے ان واقعات کی وجہ سے فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ کیونکہ خلیفہ کو ہر چیز کا اختیار ہوتا ہے اور اس میں نیکی اور بدی دونوں صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ انسان بھی جنات کی طرح اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے اور پھر سے زمین کو فساد سے بھر دے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ جو سب کا خالق اور مالک ہے، اس سے زیادہ علم تو کسی کو نہیں، اور وہ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے۔ فرشتوں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے، لہٰذا وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے زمین کے ہر حصے سے مٹی جمع کرو، سفید، سیاہ، سرخ، پیلی، نرم اور سخت، اونچی اور نچلی جگہوں سے ہر قسم کی مٹی جمع کر کے میری بارگاہ میں پیش کرو۔ فرشتے پوری زمین میں پھیل گئے۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے بڑے پہاڑوں کی بلندیوں پر گئے اور بہت پیار و محبت اور احترام سے سفید اور چمکدار مٹی ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمع کرنے لگے، جس میں قدرت کی پاکیزگی اور روشنی تھی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے سرسبز میدانوں اور جنگلوں کی طرف رخ کیا اور وہاں سے سرخ مٹی جمع کی جس میں زمین کی حرارت اور محبت کی جھلک تھی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے ریگستانوں کی سنہری تپش میں سے پیلی مٹی حاصل کی، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام پانی کے نیچے گہرے دلدلوں میں گئے، وہاں سے کالی سڑی ہوئی مٹی لے آئے جس میں زمین کے اسرار اور گہرائی کا راز چھپا ہوا تھا۔ جب ہر قسم کی مٹی اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو گئی تو یہ بہت خوبصورت رنگ برنگی مٹی تھی۔ اب اس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق شروع ہو گئی۔ سفید مٹی سے چمڑا، سیاہ سے بال، سرخ سے خون اور پیلی سے ہڈیاں بنی، اس لیے آدم علیہ السلام کی اولاد کے رنگ، شکل اور مزاج مختلف ہوئے۔ اس مٹی کو قرآن نے تراب کہا ہے۔ سب سے پہلے اس تراب میں پانی ملا کر گارا تیار کیا گیا۔ یہ گارا چپچپا اور لیس دار تھا۔ اس سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ نہایت خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا اور اس کو سورج کی تپش میں 40 دن تک سکھایا گیا۔ کچھ روایات میں یہ مدت 40 سال بتائی گئی ہے۔ فرشتے دیکھ رہے تھے کہ کیسے آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے، اور جب ان کا مجسمہ سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھا ہوا تھا تو وہ اس کے ارد گرد گھومتے رہتے اور دیکھتے رہتے۔ ابلیس مجسمے کے اندر جھانکتا اور کہتا، اندر سے یہ خالی ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے برباد کر دوں گا، اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں یہ ہرگز ہونے نہیں دوں گا۔ وہی دھوپ میں پڑے پڑے مجسمہ سخت ہوتا گیا اور اس پر دراڑیں پڑ گئی۔ قرآن میں اس مرحلے کو طین لازب یعنی چپکنے والی مٹی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں، طین لازب سے مراد وہ گارا ہے جو ہاتھ سے چپک جاتا ہے جیسے کوئی گوند ہو۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ جب گارا مکمل طور پر خشک ہو گیا تو اس نے ایک نیا روپ دھار لیا جسے صلصال کہا جاتا ہے۔ صلصال وہ مٹی ہے جو خشک ہونے کے بعد ایک خاص آواز پیدا کرتی ہے۔ جب اسے کسی سخت چیز کے ساتھ ٹکرا دیا جاتا تو اس کی ایک مدھم لیکن منفرد گونج سنائی دیتی۔ یہ آواز فرشتوں کے دلوں میں تعجب اور حیرت پیدا کر دیتی تھی۔ وہ اس دلکش تخلیق کو دیکھ کر تسبیح کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورتی اور نزاکت سے ایک مٹی کے ذرے کو ایک مکمل جسم میں ڈال دیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مکمل تیار ہو گیا تو اس کے اندر روح پھونکنے کا وقت آ گیا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ناک کے ذریعے ان کے جسم میں روح پھونکی۔ جب یہ روح جسم میں داخل ہو گئی تو فوراً حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور چین کر الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب آدم علیہ السلام خشک مٹی سے ایک عظیم تخلیق یعنی انسان کی صورت میں زندہ ہو گئے تھے، اور سارے فرشتے جمع ہو کر آدم علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے عاجزی سے بغیر سوال و جواب اور سوچ وچار کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو جنات میں سے تھا بڑا نیک اور عبادت گزار تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، وہ جنت میں اعلیٰ منصب پر فائز تھا، اس نے نافرمانی کی اور سر نہیں جھکایا، اکڑ کر تکبر کے ساتھ کھڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابلیس تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس کہنے لگا، میں مٹی کے بنے ہوئے کو کیوں سجدہ کروں؟ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں۔ اس کو اپنی عبادت گزاری پر فخر تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے میری تخلیق ہوئی ہے، اس لیے میں بڑا ہوں۔ دوسرا یہ کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم علیہ السلام میرے سامنے مٹی سے بنے ہیں، اور آگ تو مٹی سے افضل ہے، کیونکہ جب آگ جلتی ہے تو اس کے شعلے اوپر کو اٹھتے ہیں اور مٹی کی طبیعت نیچے رہنے والی ہے، لہٰذا کسی صورت مٹی کی تخلیق کو سجدہ کرنا آگ سے بنی ہوئی تخلیق کی شان کے لائق نہیں۔ اس تکبر اور انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو گئے اور اس کو جنت سے نکال دیا۔ پھر بھی اس کو شرمندگی نہیں ہوئی، بجائے توبہ کرنے اور معافی مانگنے کے الٹا اس نے کہا، اگر مجھے مہلت دے تو میں تیری ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ آدم علیہ السلام اور پوری انسانیت کو گمراہ کر دوں گا اور ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا تاکہ وہ بھی سیدھے راستے پر نہ چل سکے۔ یہ کہہ کر اس نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو مزید دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی جلال اور غضب سے فرمایا، قیامت تک تجھے مہلت ہے، اب ذلیل و خوار ہو کر نکل جا یہاں سے، اور جو شخص تیرا کہنا مانے گا اس کو بھی تیرے ساتھ جہنم میں پھینک دوں گا۔ یہ واقعہ نہایت اہم تھا، کیونکہ اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ہر مخلوق کا اپنا ایک مقام اور مقدر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائک تو بنایا، لیکن ابلیس کی شکل میں ان کا ایک دشمن بھی سامنے آیا۔ آگے کیا ہوا؟ کیسے فرشتوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کا علمی مقابلہ ہوا؟ آدم علیہ السلام کو کیا تحفہ ملا؟ پوری انسانیت کی ماں حضرت حوا کیسے پیدا ہوئی؟ اور ابلیس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکلوانے کے لیے کیا کارنامہ کیا؟ یہ سب دیکھیں گے اگلی قسط میں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ ہم کیسے اپنے ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔